حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے مختلف واقعات اسلامی تاریخ میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن مجید اور حدیث میں کئی واقعات ملتے ہیں جو انسانوں کے لیے سبق آموز ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے پہلے نبی اور اللہ کے منتخب بندے تھے۔ آئیے حضرت آدم کے مختلف اہم واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، حضرت آدم کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کا اولین نمونہ بنا کر زمین پر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم کی تخلیق کی اور پھر ان میں روح ڈالی۔ اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو علم، فہم اور عقل دی گئی۔ دو، حضرت حوا کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساتھی کے طور پر حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا کی تخلیق حضرت آدم کے جسم کے ایک حصے سے کی گئی۔ اس کا مقصد حضرت آدم علیہ السلام کی خلوت اور تنہائی کو دور کرنا تھا۔ حضرت حوا کے ساتھ حضرت آدم کی زندگی کا آغاز ہوا۔ تین، جنت میں رہائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں سکونت دینے کا حکم دیا۔ جنت میں اللہ نے ان کو ہر طرح کی نعمتیں دیں اور ان کے لیے سب کچھ آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جنت کے درختوں میں سے جو چاہیں کھائیں، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جائیں۔ چار، شیطان کا فریب۔ 4/5 صبح کے 8:19 شیطان، ابلیس نے اللہ کی حکم عدولی کی اور جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کو فریب دینے کی کوشش کی۔ اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو وسوسے ڈالے اور کہا کہ اگر وہ جنت کے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیں گے تو وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کبھی نہیں مریں گے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے شیطان کی باتوں میں آ کر اس درخت کا پھل کھایا۔ 5، جنت سے نکالے جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی غلطی کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں زمین پر جا کر رہو گے اور وہاں اپنی زندگی گزارو گے۔ یہ واقعہ انسانیت کی پہلی آزمائش تھی اور اللہ کی رضا کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ 6، حضرت آدم کا زمین پر آنا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے نکالے جانے کے بعد زمین پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر زندگی گزارنے کی ہدایت دی اور ان کے ذریعے انسانوں کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی۔ 7، حضرت آدم کو نبی بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی منتخب کیا اور ان کو ہدایت دینے والا بنایا۔ حضرت آدم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کے راستے پر چلنے کی دعوت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی نے انسانوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ 8، حضرت آدم کی اولاد۔ 4/5 صبح کے 8:19 حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد انسانیت کا آغاز تھی۔ ان کے ذریعے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کئی اولاد ہوئی جن میں حضرت قابیل اور حضرت حابیل شامل تھے۔ حضرت قابیل اور حضرت حابیل کا واقعہ بھی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے جس میں حضرت قابیل نے اپنے بھائی حضرت حابیل کو قتل کیا۔ 9، حضرت آدم کا علم و حکمت۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کا دروازہ کھولا اور انہیں مختلف علوم اور حکمت سکھائی۔ حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے تھے اور ان سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اس علم کا استعمال کر کے لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ خصوصیت انہیں اللہ کے قریب کرتی تھی۔ 10، حضرت آدم کا درخت کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے جنت سے نکالے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بسنے اور اس کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے زمین پر رہنا اور اس پر نئے انسانوں کی رہنمائی کرنا ایک عظیم ذمہ داری تھی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اس ذمہ داری کے لیے تمام وسائل فراہم کیے۔ 11، حضرت آدم کا موت کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کا یہ واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ اللہ کی مرضی سے حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عمر کا پورا حصہ دیا اور ان کی زندگی کا یہ آخری حصہ انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق تھا۔ نتیجہ
4/5 صبح کے 8:20 12 حضرت آدم علیہ السلام کا معافی کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جنت سے نکالے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں معاف کر دیا۔ یہ واقعہ انسانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ 13 حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو تعلیم دینے اور اللہ کی عبادت کی طرف رہنمائی کرنے کی ذمہ داری نبھائی۔ انہوں نے انسانوں کو صداقت، امانت اور راست بازی کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیغامات انسانوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے مددگار ثابت ہوئے۔ 14 حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا عبادت گاہ بنانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے پہلا عبادت گاہ بنایا، جس کا مقصد انسانوں کو عبادت کی اہمیت سکھانا تھا۔ اس عبادت گاہ میں اللہ کی عبادت کی جاتی تھی اور لوگوں کو خدا کے قریب لانے کے لیے ان کی رہنمائی کی جاتی تھی۔ 15 حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا انبیاء کا سلسلہ شروع کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کی بدولت انسانوں میں رہنمائی کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم کے بعد نبیوں کا ایک سلسلہ جاری ہوا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت نے انسانوں کے لیے خدا کی ہدایت کے دروازے کھولے۔ 16 حضرت آدم علیہ السلام کا صبر کا مظاہرہ۔ 4/5 صبح کے 8:20 حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سے مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے زمین پر رہ کر لوگوں کو ہدایت دینا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات اور آزمائشوں میں ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔